نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ أصابه الماء. محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو تمہارے سینے میں جو دل ہے، یعنی یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس دل میں جو ایمان ہے اور اس دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات ہیں، اس قلب کے اندر نیک اعمال کا نور بھرا ہوا ہے. ان دلوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فیض کی جو مومن کے قلب پر نازل ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نور کی جو ہر مومنہ کے دل پر جب وہ نیک عمل کرتی ہے نازل ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ یہ نور اور یہ قلب، اور اس سے مراد اسلامی قلب ہے، روحانی قلب ہے. یہ جسمانی قلب مراد نہیں ہے. جسمانی قلب پر تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تجلیات اسی طریقے سے نازل ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایمان کی روح موجود ہے. تو اس کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ قلب تمہارا میلا ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، کالا پڑ جائے، سیاہ داغ دھبے اس کے اندر آ جائیں، کالک اس کو گھیر لے. مومن اور مومنہ کے دل کو تو نور گھیرے رہنا چاہیے. اگر وہ ایسے کام کرے گا کہ جس سے نور حاصل ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے قلب کو نور گھیر لے گا. اور اگر وہ کام کرے گا کہ جس سے ظلمت اور تاریکی پیدا ہو تو اس کا وہ قلب جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا اور سیاہ ہو جائے گا. گویا ان دلوں کا جو دل شرعی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے دل ہے، اس کا بگاڑنا اور اس کا سنوارنا، اس کا کالا رکھنا، اس کے داغ دھبے باقی رکھنا اور اس کے صاف کر لینا اور اس کا پالش کر لینا، یہ ہر ایک کے اختیار میں. جب بھی جس کا دل چاہے اپنے دل کو کالا کر لے، اور جب دل چاہے تو وہ خاص عمل کر کے جو ابھی میں بیان کروں گا اپنے دل کو صاف کر لے. دار و مدار دل پر ہی ہے. ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے، نیت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. نیت کے فساد، نیت کی خرابی اور نیت کے اچھے ہونے کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے اچھے یا برے، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. عمل تو اس نے کیا ہاتھ پاؤں سے، لیکن اس کا اثر دل پر پہنچا. عمل تو اس نے کیا اپنی زبان سے اور اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، لیکن اس کا اثر پہنچے گا دل پر. اگر وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے کانوں سے نیک باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ اثر دل پر پہنچے گا اور دل میں نور پیدا ہو جائے گا. یہ نور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث کے اندر صاف تصریحات موجود ہیں. یہ ہمیں ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہماری یہ مادی آنکھیں جو دنیا میں ہیں بہت کمزور ہیں. یہ تو اتنی کمزور آنکھیں ہیں کہ پس پردہ کچھ دیکھ نہیں سکتی. اوجھل ہو جائے کوئی چیز نظروں سے تو ان کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا.
آخرت کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی تیز ہوں گی اور وہ ہر بندے کو ملیں گی، ہر بندی کو ملیں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری نظروں سے پردے اٹھا دیے، لہذا قیامت کے دن تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی، اس قدر تیز نظر ہوگی کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے میدان حشر کس قدر طویل و عریض اور کس قدر وسیع ہوگا۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اس کا صحیح اندازہ اور تخمینہ قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام مخلوق، اولین آخرین، اگلے پچھلے، تمام انسان، تمام جنات اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کی بے شمار جماعتیں میدان حشر میں ہوں گی۔ اتنا طویل و عریض اور اتنا وسیع ہوگا میدان حشر کہ اس میں ایک طرف جہنم کو بھی لا کر رکھا جائے گا اور ایک طرف جنت کو بھی لا کر رکھا جائے گا، اور اسی میدان حشر میں بعد میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی آ جائے گا۔ عرش خداوندی کس قدر وسیع ہے اور کس قدر بڑا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ عرش الہی تمام آسمانوں کو اور آسمانوں کے درمیان جس قدر بھی کائنات اور مخلوقات ہیں ان سب کو محیط ہے اور گھیرے ہوئے۔ اس عالم میں جب عرش اتنا بڑا ہے تو پھر بتائیے آخرت میں کتنا بڑا ہوگا۔ تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ جنت اور جہنم، جنت کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے فرما دیا عرضھا کعرض السماء والارض، کہ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ جیسے چوڑائی ہے تمام آسمانوں کی اور زمین، جنت کی چوڑائی۔ اور یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ جب چوڑائی زیادہ ہوتی ہے تو لمبائی اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہوگی، اگرچہ اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو تمام آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی برابر جنت کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جنت بھی لا کر رکھ دی جائے گی میدان حشر میں، جہنم بھی میدان حشر میں لا کر رکھ دیا جائے گا، اور جہنم اللہ محفوظ رکھے جنت سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہے، اس لیے کہ جہنمی زیادہ ہیں اور جنتی کم ہے۔ اس قدر وسیع و عریض ہے، اس قدر لمبی چوڑی ہے، اس قدر گہری ہے کہ اس کا کوئی اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ بس اس سے سمجھ لیجئے جو حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں بھی یہ مضمون ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ جہنم میں تمام وہ مخلوق جو جہنم کی مستحق ہے ڈال دی جائے گی، اور وہ مخلوق بہت زیادہ ہے، ایک کثیر تعداد انسان کافر انسانوں کی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر زیادہ ہیں اور مومن کم، اور پھر جنات ان کی بھی ایک کثیر تعداد کفر کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ اور پھر یاجوج و ماجوج جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ اتنی کثیر تعداد مخلوق کی جہنم میں جائے گی تو اسے تو بھر جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یوم حشر میں جہنم سے پوچھیں گے کہ حل امتلأت، تیرا پیٹ بھر گیا نہیں بھرا؟ وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہے تو وہ بھی لاؤ، پیٹ نہیں بھرا اور چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی وسیع و عریض ہے۔ یہ سب کے سب میدان حشر میں موجود، اس سے میدان حشر کی وسعت، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کا اندازہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔
مخلوقات تمام اس کے اندر موجود ہوگی، مکلف مخلوقات، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں گی. بتائیے کس قدر وسیع و عریض ہوگا میدان حشر. یہ میدان حشر کی وسعت کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے. اس میدان حشر کے اندر سب کچھ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سبھی کچھ ہوگا. تو وہاں پر انسان کی نظر اتنی تیز ہو جائے گی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک سمت میں، ایک جانب میں، ایک گوشے میں انسان جب کھڑے ہو کر دیکھے گا تو آخر تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسے نظر آ جائیں گی. دوسرے گوشے سے کوئی کھڑے ہو کر دیکھے گا تو آخر تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب نظر آ جائیں گی. اتنی تیز نظر ہو جائے گی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی. اے انسان، آج تیری نظر بہت زیادہ تیز ہو گئی. تو ہماری یہ مادی آنکھیں ہیں کہ ان میں ہے کتنی سی طاقت؟ ان کی طاقت تو بہت کم ہے. یہ ہمارے دل میں اس ایمان کے نور کو نہیں دیکھ سکتی. اعمال صالحہ کے نور کو جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے مومن اور مومنہ کے دل میں، ان کو نہیں دیکھ سکتی. اس لیے ہم اندھے بنے ہوئے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور اسی اندھے پن میں مبتلا ہو کر ہم دوسرے راستے پر چل پڑیں کہ جو ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، وہ ہم دیکھیں اور اس کو پکڑ لیں، اس کو باقی جو کچھ نظر نہیں آتا چھوڑ دیں. میرے عزیزو، خوب یاد رکھو کہ انسان کے قوا، اس کی طاقتیں اور اس کی یہ تمام چیزیں جو بدن کے اندر اللہ نے عطا فرمائی ہیں بہت کم ہیں. اسی دنیا کے اندر ایسے جانور موجود ہیں کہ انسان کی ان طاقتوں سے اور قوتوں سے جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں بدر جہاں زیادہ ان میں یہ قوت موجود ہے. آپ کتے کو جانتے ہیں، اس کی قوت شامہ، سونگنے کی قوت کتنی زبردست ہے. کیا انسان کو اتنی قوت حاصل ہے؟ اس کو تو کچھ بھی سنگھائی نہیں دیتا صحیح طریقے سے. اور کتا کس قدر تیزی کے ساتھ کتنی جلدی سونگھ لیتا ہے. نہ صرف سونگھ لیتا ہے بلکہ ان بدبو اور خوشبوؤں کے اندر وہ فرق بھی کر لیتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے، فلاں انسان کی خوشبو ہے، فلاں جانور کی خوشبو ہے. آپ کر سکتے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ قوت دیکھیے اللہ نے اس کو کیسی عطا فرمائی. یہ نظر ہے انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ذرا اس کے مقابلے میں گدھ کو دیکھیے اور چیل کو دیکھیے کہ کس قدر ان کی نظر قوی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں تیزی عطا فرمائی ہے کہ آسمانوں سے اور فضاؤں سے نیچے کی معمولی سی چیز بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی اور قوتیں جو انسان کو عطا فرمائی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں. اس دنیا کے اندر حیوانات اور جانوروں کے اندر بعض قوتیں انسان سے بدر جہاں زیادہ ہیں. یہ سننے کی قوت جس کو قوت سماع کہتے ہیں، انسان کے پاس ہے کتنی سی اور ہے کس قدر کمزور. لیکن یہ سننے کی قوت دیکھیے ان جانوروں کے اندر، جیسے مثلا کتا ہے، اس کے اندر بھی سننے کی قوت خوب ہے، انسان سے بہت زیادہ ہے. یا جیسے ہاتھی کے کان ہیں، ہاتھی کے اندر بھی سننے کی قوت بہت. تو اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو یہ تمام قوتیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان حیوانات اور جانوروں کے مقابلے میں بہت ضعیف، بہت کمزور ہے. اس کمزور قوت پر انسان اپنا مدار رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو نظر آ جائے گا تو مانوں گا، نظر نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نظر اس قدر کمزور ہے کہ وہ پس پردہ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی. وہ اس نور ایمان کو اور اعمال صالحہ کے نور کو کیسے دیکھ سکتی ہے جو اس کے سینے کے اندر قلب کے ساتھ متعلق ہے. وہاں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی. اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے معدہ بھی انسان کے جسم کے اندر ہے، پیٹ میں موجود ہے، لیکن اگر اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا.
اور دوسری مشین موجود ہے پیٹ کے اندر، اور یہ ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اتنی کمزور نظر ہے انسان کی، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جب وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تو اس نور کو کیسے دیکھ لے گا، یا اس سیاہی کو اور تاریکی کو کیسے دیکھ لے گا کہ جو قلب کے اندر پیدا ہوتی۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ قلب جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہی مرکز ہے تجلیات ربانی کا۔ یہ قلب مرکز ہے انوار کی، انوار و برکات کا جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور یہی قلب گناہوں کی وجہ سے تاریکی کا مرکز ہے۔ یہی قلب کفر و شرک کی وجہ سے گھٹا ٹوپ اندھیریوں کا مرکز ہے۔ اسی لیے کافروں کو کبھی روشنی نظر نہیں آتی، مومن کو نظر آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو مقصود یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس قلب کی حفاظت کرو۔ یہ قلب معمولی چیز نہیں ہے۔ جس طریقے سے دل کے اوپر بدنی اور جسمانی حیات کا اور اس کی صحت کا دار و مدار ہے، اسی طریقے سے روحانی حیات کا دار و مدار اس قلب پر ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے۔ روحانی حیات اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ لیا جائے تو روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو روحانی حیات حاصل ہوگی اس سے، اور یہ روحانی حیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جاری ہوتی رہتی۔ یہ قلب جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، شرعی قلب، اسلامی قلب، یہ ان تمام انوار اور تمام برکات کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خاص ایسے رشتے سے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ غیر مرئی رشتہ ہے، رابطہ ہے، نظر نہ آنے والا ایک رابطہ ہے کہ جس سے یہ چیز نازل ہوتی رہتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس رشتے سے اور اس رابطے سے یہ چیز قلب میں آ جاتی۔ اب یہ قلب ان تمام انوار اور برکات کو لے کر چلتا ہے اور پورے جسم کے اندر انہیں پھیلا دیتا ہے، جس طرح خون کو پورے جسم کے اندر وہ پھیلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان انوار و اسلامی قلب اور روحانی قلب انوار و برکات کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو لے کر، اور اس کی جانب سے فائز ہونے والی اور اس کی جانب سے جاری ہونے والی برکتوں کو لے کر پورے بدن میں پھیلا دیتا ہے۔ پھر تو حال یہ ہوتا ہے بندے کا جو حدیث شریف میں آیا کہ اس کی آنکھوں سے کوئی اللہ کی نافرمانی پھر سرزد نہ ہوگی، اس کی زبان سے گناہ کا کوئی کلام صادر نہ ہوگا، اس کے کان گانے بجانے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھ پاؤں سے کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے ہمیشہ نیکی کے کام سرزد ہوتے رہیں گے۔ وہ روحانی حیات پہنچتی ہے پورے بدن میں، اور جتنی زیادہ اس روحانی حیات کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی بندہ گناہوں سے رکتا ہے، اتنے ہی اس کے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں چلنے لگتے ہیں، اور اتنے ہی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قلب کی حفاظت کرو۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے تمہارے پاس جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ یہ جسمانی حیات کا اور اس کی صحت کا بھی مرکز ہے، اور روحانی حیات اور اس کے اندر بالیدگی اور نشو و نما کا بھی مرکز ہے۔ روحانی قلب اگر کمزور ہوگا، اعضاء میں بھی وہی کمزوری ہوگی، طاعات کے اندر، عبادات کے اندر، فرما برداری کے اندر۔ روحانی قلب کے اندر اگر حیات موجود ہے اور قوی حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے، پوری زندگی، بھرپور زندگی موجود ہے، یہ اعضاء بھی اس کے تابع ہو کر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں اس کی مثالیں اور اس کی دلیلیں قرآن و حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ یہ تمام مضامین جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہیں۔
قرآن کریم کے اندر دلوں کے اس روحانی دل کے میلے ہونے کا اور زنگ لگنے کا ذکر آیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، کافروں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال بد کی وجہ سے. تو زنگ لگنے کا ذکر آیا قرآن کی اس آیت میں. اور حدیث شریف کے اندر بھی ذکر آیا ہے سیاہی کا، دھبے کا، داغ کا اور زنگ کا ذکر بھی آیا. چنانچہ یہ حدیث جو میں نے مسلم شریف کی تھوڑی سی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مضمون یہ ہے، آپ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، الا کان کھول کر سن لو. اور یہ خطاب پوری امت کو ہے، جو آپ کے زمانے میں حضرات جو امتی موجود تھے ان کو بھی خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کو خطاب ہے، جس میں مرد بھی داخل ہیں، خواتین بھی داخل ہیں، جس میں جوان بھی داخل ہیں، بوڑھے بھی داخل ہیں، جس میں پورے عالم کے مسلمان داخل ہیں. ان سب کو خطاب ہو رہا ہے. الا کان کھول کر سن لو، ان هذه القلوب تصدع، یہ روحانی دل ایسے ہیں کہ جن میں زنگ بھی لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے ان میں. کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہے پر پانی پہنچے اور صفائی وغیرہ نہ ہو تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح اس روحانی دل کو زنگ لگتا ہے. چونکہ حضرات صحابہ کرام یہ تمام حقائق اور معارف جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا، بلکہ دوسرا سوال کیا جو آگے آ رہا ہے. اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اور زنگ کی خاصیت آپ جانتے ہیں کہ وہ لوہے کو کھا لیتا ہے. ایسا کھاتا ہے کہ اس کے تمام جوہر کو ختم کر دیتا ہے. لوہے میں جو کچھ بھی جوہر ہوتا ہے، جو کچھ اس کے اندر قوت ہوتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے تو وہ سب کو سلب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس کا مطلب یہی ہے، آپ نے تشبیہ دی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دلوں کے اندر بھی ایسا زنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ پورے روحانی قلب کو کھا لیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایسا زنگ لگتا ہے. اور زنگ جو ہے، کالک اگر لگ جائے لوہے پر، آپ ہاتھ مار دیجئے صاف ہو جائے گی. یا اور کوئی چیز ایسی ہی لگ جائے، داغ دھبا، آپ کپڑا لے لیجئے صاف ہو جائے گا. لیکن زنگ اگر لگ گیا اور وہ پیوست ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے نہ تو کپڑے سے کام چلے گا، نہ ہاتھ سے کام چلے گا، بلکہ اس کے لیے تو گھسائی کرنا پڑے گی ریگ مال سے اور ریتی سے، اور خوب گھسائی کرنا پڑے گی اتنی کہ وہ تمام زنگ نے جو کچھ بھی اس کے اندر خرابی کی ہے وہ سب صاف ہو جائے. اس سے زنگ تو دور ہو جائے گا، لیکن میلا رہے گا وہ لوہا پھر بھی. اس لیے اس کے میل کو دور کرنے کے لیے پالش ہوتا ہے. پہلے زنگ کو صاف کرتے ہیں، زنگ زدہ لوہے پر پالش نہیں چڑھتا، پہلے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ صاف ہو جائے اور پھر میل رہ جائے تو اس کو پالش سے صاف کیا جاتا ہے. یہ میں نے ترتیب اس لیے بتائی کہ بیان میں اسی پر کروں گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ دیکھو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں کی حفاظت کرو، ان کو زنگ لگنے سے بچاؤ، بلکہ ان کے اوپر ایسا پالش کر لو جو میں ابھی عرض کروں گا کہ زنگ اثر ہی نہ کرے، زنگ لگے ہی نہیں. جیسے آج کل یہ اسٹیل آتا ہے، ایسا پالش کر دیتے ہیں اس کے اوپر کیمیکل کے ذریعے کہ اس کے اوپر زنگ نہیں لگتی. تو کوئی ایسا پالش کر لو زنگ نہ لگنے دو اسے، اس لیے کہ زنگ لگنے کے بعد کمزوری آ جائے گی. زنگ لگنے کے بعد اس کی خوشنمائی اور اس کی اچھائی اور جو خوبصورتی ہے وہ جاتی رہے گی. پالش کرنا پڑے گا.
یہ زنگ کس چیز سے لگتا ہے؟ اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو پہلے سے معلوم تھا، اور خود قرآن کریم نے بھی یہی بتایا کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ حقیقت صحابہ کرام کو معلوم تھی کہ دلوں پر جو زنگ لگتا ہے وہ لگتا ہے بدعملی سے۔ بدعملی کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ تعالی ہر مومن اور مومنہ کو اس سے محفوظ رکھے۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ایسا ہے کہ ایک گناہ کبیرہ آدمی کرتا ہے تو حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ اس کے دل پر کالا داغ فوراً پڑ جاتا ہے۔ یہی کالا داغ رفتہ رفتہ پھر زنگ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ گناہ کبیرہ سرزد ہوا، فوراً اس کے دل پر، یعنی روحانی دل پر، جسمانی دل پر نہیں، اس پر تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، روحانی دل پر اس کے ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کالک ہے، ایسی کالک ہے کہ اگر اس کو صاف نہ کیا گیا تو قبروں سے اٹھنے کے وقت میدان حشر میں یہ رسوائی کا سبب بنے گی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ قبروں سے جب مردے اٹھیں گے تو دو قسم کے ہوں گے، ایک قسم تو ان مردوں کی ہوگی، قبر سے اٹھنے والے مردوں کی، کہ جن کے چہرے روشن تابناک ہوں گے، چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح، بلکہ سورج کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ نورانی ہوں گے، تابناک اور روشن ہوں گے۔ اور ایک قسم ایسی ہوگی اٹھنے والوں کی کہ ان کے چہرے کالے سیاہ بھجنگ ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں یہ مضمون موجود ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب بہت سے چہرے بڑے تابناک اور روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے سیاہ بھجنگ ہوں گے۔ یہ کالے سیاہ بھجنگ چہرے جو ہیں یہ از خود نہیں ہوئے ہیں وہاں پر، بلکہ دنیا سے یہ کالک لے کر گیا ہے، دنیا سے گناہ کبیرہ کی کالک اور سیاہی اور دھبے لے کر گیا ہے، وہ وہاں پر اس کے چہرے پر آ جائیں گے۔ اور یہ روشن چہرے اور تابناک چہرے جو ہیں یہ بھی دنیا سے لے کر گیا ہے کہ اس نے وہ اعمال کیے ہیں کہ جو اللہ کے نور، اللہ کی جانب سے نور پیدا کرنے والے ہیں، وہاں پر وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئے۔ تو گناہ کبیرہ جو ہے یہ سیاہ داغ ہے، کالک ہے، ایسی کالک ہے کہ رسوائی اس سے آخرت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو محفوظ رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے اور عرب کی زبان میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب کسی کو رسوا کرنا ہوتا ہے تو منہ کالا کر دیا، اس کا منہ کالا کر دیا، رسوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی وہاں پر بھی صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں ہر ایک ان میں سے کالک ہے۔ ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے، ایک داغ دل، روحانی دل پر پڑ جاتا ہے، کالا داغ، دوسرا پھر کرتا ہے، پھر پڑ جاتا ہے، تیسرا پھر کرتا ہے، تیسرا پڑ جاتا ہے۔ اور اگر مسلسل کبیرہ گناہ کے اندر زندگی گزارے تو بتائیے اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ کالک ہوگی، سیاہی ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ تو اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے فوراً توبہ کر لی یعنی سچی توبہ، وہ داغ صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ جو ہے یہ نور ہے، اس سیاہی کی طرف لپکا یہ نور توبہ کا، اس سیاہی کو ہضم کر دیا، اس نے ختم کر دیا،
اور دل پر پھر وہی نور آ گیا. توبہ کا نور ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. توبہ، سچی توبہ، یہ ایک نور ہے اور بڑا عظیم نور ہے. یہ دنیا میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی اور اس کی کالک کو یہ ہضم کر لیتی، دل صاف ہو جاتا ہے. آخرت میں فائدہ ہوگا وہ الگ ہے. تو سچی توبہ اگر اس نے کر لی، فرمایا کہ وہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے سچی توبہ نہ کی تو اب وہ داغ پھیلنا شروع ہوتا ہے، وہ دھبا پھیلنا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ پورے دل کو وہ گھیر لیتا ہے. دل سے مراد وہی روحانی دل ہے. اب پورا دل ہے اس کا وہ کالک اور سیاہی کے اندر آ گیا. فرمایا یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ بندے کو نیک بات اچھی معلوم نہیں ہوتی اور بری باتوں اور گناہوں کے اندر اس کی رغبت بڑھ جاتی. یہ حدیث کا مضمون جو بخاری شریف میں ہے میں نے بیان کر دیا. بس اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر یہ سیاہی، یہ کالک، یہ میل کچیل مسلسل بڑھتا رہے تو زنگ لگ جائے گا اس روحانی دل کو، اور یہ زنگ اس دل کے نور کو کھا جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر گناہ کبیرہ کے اندر یہی بات اور یہی نحوست پائی جاتی ہے. اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے گناہ کبیرہ فرما دیا. ہم اپنے طور پر اگر کچھ سوچ سمجھ لیں تو اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے یہاں اس بہانے کو اور اس ہیلے کو جو ہم اپنے دل میں سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا اعتبار نہیں. وہاں پر تو گردن ناپ دی جائے گی. اس کو خوب سمجھ لیجیے. اس لیے کہ آج کل یہ ذہنیت ہو چکی ہے کہ بھئی جو کچھ ہم سمجھیں وہ صحیح ہے اور جو کچھ ملا کہے وہ غلط ہے. ملا تو وہی کہے گا کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا، وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہے گا. آپ کی سمجھ جو ہے وہ دوسری نوعیت کی ہے، ملا کی سمجھ قرآن و حدیث والی. اب ان میں سے جس کو آپ چاہیں اختیار کریں. میں آپ سے دریافت کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی دریافت کرتا ہوں اور بھائیوں سے بھی دریافت کرتا ہوں کہ اگر ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں یا بعض بیماریوں کی تحقیق ہم کرنے لگیں تو اس میں ہماری رائے چلے گی یا کسی ماہر ڈاکٹر کی رائے چلے گی؟ آپ یہ بتائیے. کیا بات ہے کہ ایمان کے مسئلے میں، اعمال صالحہ کے مسئلے میں، گناہ کبیرہ کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کی بات نہ چلے، وہ آپ کی رائے چل جائے؟ کیسے ہو جائے گا؟ ذرا غور کیجئے اس کے اوپر. بہرحال گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبیرہ قرار دیا ہے، اور جس کو علماء کرام نے کتابوں کے اندر ضبط کر دیا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے، یہ گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ حدیث میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے. پوری تفصیل اس کے اندر ہے. بعض چھوٹے چھوٹے رسالے بھی اس کے اندر ملتے ہیں. بہرحال یہ گناہ کبیرہ آیا ہے. گناہ کبیرہ سبب بنتا ہے اس زنگ کا. اگر توبہ نہ کی جائے، سچی توبہ نہ کی جائے، ورنہ یہ زنگ صاف ہو جاتا ہے. اب خود غور کر لیجئے کہ ہماری یہ زندگی جو اس معاشرے کے اندر چل رہی ہے، یہ معاشرہ جو گناہ آلود معاشرہ بنا دیا گیا ہے، ایمان والوں کا معاشرہ قرآن کریم کی نظر میں نہایت پاکیزہ معاشرہ ہے. قرآن کریم ایسا معاشرہ چاہتا ہے ایمان والوں کا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، اور ذاتی اور نجی زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی نہایت پاکیزہ معاشرہ ہے. قرآن تو ایسا معاشرہ چاہتا ہے. وہ معاشرہ جو قرآن کریم چاہتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے، ہر کبیرہ گناہ سے پاک و صاف ہے. ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے،
اور اپنے اس معاشرے کو ان خطوط پر ہم نے ڈھالا، ان لائنوں پر ہم لے کر چلے جو جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ اپنے اس معاشرے کو ہم اس طرف لے جا رہے ہیں جو تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے اس معاشرے کو لے کر جا رہے ہیں ہم اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی طرف۔ اپنا یہ معاشرہ چل رہا ہے حضرت، جیسا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دنیا کی تباہی اور آخرت کی بربادی کی طرف، اس طرف جا رہا ہے۔ تو اس موجودہ معاشرے کے اندر آپ بتائیے کہ آدمی گناہ کبیرہ کتنے کر رہا ہے دن بھر میں؟ ایک گناہ کبیرہ کا میں نے بتایا، دن بھر میں کتنے گناہ کبیرہ اس سے ہوتے ہیں اور کتنی مرتبہ وہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ ان گناہ کبیرہ سے۔ ہر ایک ہم میں سے اپنا اپنا جائزہ لے کر فیصلہ کرے۔ عمومی حال تو یہ ہے کہ شام کو 6 بجے سے 5 بجے سے، اللہ جانے کب سے، جب شیطانی چرخے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہر مومن کو نجات کامل عطا فرمائے، تو ایک ایک لمحے میں ایک ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں ایک گناہ، دوسرے لمحے میں دوسرا گناہ، تیسرے لمحے میں تیسرا گناہ، اور 6 گھنٹے 7 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بیماری جو کینسر کی آئی ہے اس کے سامنے بھی یہی حال۔ اب آپ خود بتائیے کتنے گناہ کبیرہ ہو گئے اور کتنی توبہ ہوئی سچی۔ اب کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا روحانی دل کا جو ہمارے بعض بھائیوں کا ہو چکا ہے کہ نیک بات ان کے کان میں نہیں پڑتی، دل میں نہیں آتی، سمجھتے نہیں، اور گناہوں کی طرف چلتے بھی ہیں، رغبت بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ وہ بات پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال تو یہ گناہ کبیرہ جو ہیں یہ زنگ کا سبب ہے، زنگ لگتا ہے۔ اب یہ زنگ تو لگ گیا، اب اس زنگ سے حفاظت ہوگی اس طریقے پر، اس زنگ کو دور کیا جائے گا اس طریقے پر کہ سچی توبہ کر لیں۔ اگر ہر گناہ کے بعد سچی توبہ کی توفیق نہ ہو سکی ہے تو اب کر لیں، تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔